السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں اور مجھ ناچیز سے محبت کرنے والے تمام محبین، مخلصین، دوست، احباب، پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل کچھ حضرات کے فون اور واٹس ایپ کے اوپر ان کے پیغامات موصول ہوئے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، 2-3 دنوں سے اصل میں بہت زیادہ مصروف تھا، اور مصروفیت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی ہمشیرہ، ان کا ابھی بچے کی ولادت کے سلسلے میں بچے کا بھی اور ان کا بھی ابھی 3 روز قبل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، چھوٹی ہمشیرہ جس کی عمر مشکل سے ابھی 21-22 سال کے قریب تھی، ابھی 2 سال پہلے 8 نومبر کو ان کی شادی 2020 کے اندر کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے بچے کی دولت سے، اولاد کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ابھی 3 نومبر جمعرات کی شب، جمعرات کی رات میں، یعنی 7 ربیع الثانی 1444 اور 3 نومبر 2022 بروز جمعرات کی فجر کی نماز کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی۔ رات میں عشاء کے وقت مغرب کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، اور تھوڑی دیر بچہ اس دنیا کے اندر زندہ رہا، اس نے سانسیں لی، اور پھر وہ اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اور اسی کے پیچھے پیچھے اس کی والدہ، ہماری ہمشیرہ، جن کی عمر 20-21 سال، ظاہر بات ہے وہ ہمارے والدین کی بھی ایک لاڈلی اولاد، اور چونکہ چھوٹے بچے سے عام طور سے بنسبت اور کے ایک لگاؤ ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، تو ہم نے بھی اس کو اپنی گود میں کھلایا اور ہمارے سامنے ہی پلی بڑھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ موقع دیا۔ لیکن قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، اور اللہ کا جو ازلی نظام ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو بشر اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں، یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ تو یہ عجیب اور غریب غم حادثہ اچانک زندگی کے اندر پیش آیا۔ تو جب رات مجھے اطلاع ملی عشاء کی نماز سے قبل، میں نے نماز میں دعا کرائی، لیکن نماز پڑھاتے وقت ایک عجیب کیفیت تھی۔ نماز کے بعد اطلاع ملی کہ ہمشیرہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو 10 منٹ تک آپ یقین کریے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں، ایک عجیب، دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور مختلف وساوس، مختلف خیالات کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اسی شش و پنج کے اندر بہرحال میں نے بادر ناخواستہ بچوں کو بھی مطلع کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے روانگی تقریباً 2 بجے، 2:15 بجے نکلے، اور 4:30 بجے کے آس پاس وہاں پہنچے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ وہاں جامعہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ اس کے وسیع صحن کے اندر
کافی نمازی کافی مہمان تھے۔ ایک عجیب حادثہ تھا، تو دور دراز سے عزیز متعلقین جن کو پتہ چل سکا، ہم نے زیادہ دور دراز کہیں اطلاع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، چونکہ پھر تاخیر ہوتی ہے، اور مرنے والے کا آخری حق یہ ہے کہ کم از کم اس کی تجہیز و تکفین سنت کے مطابق شریعت کی روشنی میں کی جائے۔ تو فجر کی نماز کے بعد بچہ اور اس کی والدہ دونوں مدرسے کے صحن کے اندر جنازہ لایا گیا۔ کم و بیش 500-600 کے قریب مرد حضرات، چونکہ مدرسے کے صحن کے اندر کئی صفیں لگی ہوئی تھی، کافی لمبی، تو وہاں کے جو علماء حضرات ہیں ان تمام نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ بہرحال میں نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر قبرستان میں جا کر کے نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ عزیز بزرگوں دوستو، حادثہ زندگی کے اندر آیا، حوادثات تو چلتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو حوادثات زندگی کے اندر ہیں، چلتے رہیں گے، اللہ رب العزت ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، اور کبھی بھوک کی تنگی، کبھی فقر و فاقے، کبھی اولاد کی، کبھی جان مال کی کبھی، ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس لیے آپ حضرات جو میسیج آ رہے تھے کہ درس قرآن اس کے اسباق نہیں آ رہے ہیں، چونکہ ان حضرات کو اطلاع بھی نہیں تھی، تو میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی لیے نہیں آ سکا، 2-3 دن مصروفیت رہی۔ جمعرات کا یہ واقعہ ہے، پھر جمعے کے لیے جلدی یہاں پر دہلی کے اندر پھر واپس آیا، چونکہ جمعے کی نماز پڑھانی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنے وطن جا رہا ہوں 2-4 روز کے لیے، تو انشاءاللہ واپسی میں آ کر کے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ درس و تدریس کا سلسلہ پھر وہ جاری ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی کے اندر مسائل ہیں، مراحل ہیں، آئیں گے، اور ہر ایک انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے کہ کتنے اللہ کے عزیز لاڈلے۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے، امیر غریب، کالا گورا، شہری دیہاتی، سب کو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، جوانی کے اندر اس طرح کی موت یقینی بات ہے کہ وہ خوش نصیب حضرات جن کی تعداد تقریباً 25 کے قریب ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کو شہادت کا درجہ ہے، کہ جو عورت بچے کی ولادت کے اندر مر جائے، انتقال کر جائے، اللہ کے یہاں اس کا درجہ بھی شہید کا درجہ ہے۔ تو بس والدین کو یہی بات کہہ کر کے میں نے تسلی دی کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ معصوم بچہ رب کی بارگاہ میں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت کی طرف لے کر کے چلے گا۔ الہی، یہ میری والدہ ہے اور میں ننھا سا معصوم بچہ ہوں، تو ظاہر بات ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں، اس کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو آپ خاص طور سے میرے لیے، والدین کے لیے دعا فرمائیں، اور ہماری ہمشیرہ کے لیے آپ ایصال ثواب فرمائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، چونکہ بہن بھائی کا رشتہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہیں، حقیقی بھائی نہیں تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو آپ کی رضائی بہن ہے، حضرت شیمہ کا واقعہ کتابوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ان کی قبیلے قوم کے کچھ قیدی آئے،
تو ان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں جب ان کو پتہ چلا تو یہ تشریف لائی اور انہوں نے آ کر کے دروازے پر کہا انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو۔ صحابہ نے جا کر کے آقا کو اطلاع دی کہ کوئی دروازے پر آپ کی بہن آئی ہیں، تو آپ منبر سے نیچے اترے، نبوت والی چادر زمین کے اوپر بچھائی، اپنی ہمشیرہ کو اس کے اوپر بٹھایا۔ صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں اور پہلا موقع ہے کہ آپ نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا، تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ پھر صحابہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا، اور چلتے وقت سامان سے پورا کا پورا ایک اونٹ لاد دیا۔ صحابہ نے ہدیے، تحفے، پوری لائن لگا دی، چونکہ بہنیں اپنے بھائیوں کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتی میرے عزیزوں۔ تو بہن بھائی کا ایک رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ بہرحال وہ یادیں، وہ چیزیں تو زندگی میں چلتی رہیں گی، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، علاوہ بیوی کو وہ اپنے شوہر کی وفات 4 مہینے 10 دن، تو اس لیے شریعت و سنت کے دامن کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، چونکہ اصل زندگی تو یہی ہے کہ ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو موت ہر ایک کی آنی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہمیشہ موت کو سامنے رکھ کر کے انسان زندگی گزارے۔ چونکہ جب انسان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ساری باتیں بدل جاتی ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔